ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم رمضان المبارک 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ مرکزی روحیت ہلال کمیٹی کا اعلان، مرکزی اجلاس پشاور میں ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا ملک میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی سپریم کورٹ کی تصدیق کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت خلیجی ملکوں میں بھی آج پہلا روزہ ہوگا۔ انڈونیشیا اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں کے مسلمان آج پہلا روزہ رکھیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ڈیزل 5 روپے 30 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 258 روپے 64 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت 50 پیسے فی لیٹر کم، نئی قیمت 255 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی لیٹر کمی، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 168 روپے 12 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکی اور یوکرینی صدور کی اوول آفس ملاقات میں تلخ کلامی، صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کشیدہ ماحول کے باعث معدنیات پر معاہدے کے بغیر چلے گئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس صدر زیلنسکی پر متعدد بار چلائے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کی وجہ سے جنگ نہیں رک رہی، آپ تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہی ہیں۔ ہمارے بیوقوف صدر نے آپ کو $350 ارب دیے، ہتھیار دیے، ورنہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی۔ یوکرین کے صدر نے کہا امریکہ ہماری مدد کرنا بند نہ کرے۔ معدنیات معاہدے کے ساتھ امریکہ سے سلامتی کی ضمانت اور جنگ کے بعد بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ کی نہیں، یورپ کی ذمہ داری۔ نوشیرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق سمیت 7 افراد شہید، 8 زخمی۔ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا۔ مدرسے میں 100 سے زائد لوگ موجود تھے۔ دارالعلوم میں داخلے کے 4 دروازے ہیں۔ خودکش حملہ آور مولانا حامد الحق کے لیے مخصوص دروازے سے داخل ہوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے حملے کا ٹارگٹ مولانا حامد الحق تھے۔ تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 17 اہلکار مدرسے اور 6 اہلکار مولانا کی سیکیورٹی کے لیے تھے۔ زخمیوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل۔ خودکش حملہ آور کے اعضاء فورنسک لیب بھجوا دیے گئے۔ حکام کے مطابق حملے میں ملوث دہشت گردوں کی جلد نشاندہی کی جائے گی۔ مولانا حامد الحق کی نماز جنازہ آج صبح 11 بجے دارالعلوم حقانیہ میں ادا کی جائے گی۔ اکوڑا خٹک پر خودکش حملہ فتنۃ الخوارج نے کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کا ہدف مولانا حامد الحق تھے۔ مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم سے روکنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ بیانیہ اختیار کرنے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں ملی تھیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ کے دوران دھماکے سے واضح ہے فتنۃ الخوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر وزیراعظم کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گناہانہ عمل ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا بزدلانہ اور مذموم کارروائیاں دہشت گردی خلاف عزم کو پست نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزراء کے پی علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے صوبائی حکومتوں کو امن و امان کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی دھماکے کی مذمت۔
سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائی، 6 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق علاقہ غلام خان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ We left behind all of that equipment, which wouldn't have happened. You know, we left billions, tens of billions of dollars worth of equipment behind. Brand new trucks. You see them display it every year or there. I think we should get it back. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے زیر استعمال ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے ناقص امریکی انخلا کی تحقیقات کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکی صدر کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے دوران اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑا گیا۔ امریکہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ واپس لے گا۔ کراچی بورڈ بیسن میں شہریوں پر تشدد کرنے والے شاہ زین مری کے 4 ذاتی محافظوں سمیت 7 گارڈز گرفتار۔ DIG ساؤتھ کے مطابق تشدد میں ملوث شاہ زین مری کوئٹہ فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطہ کر لیا۔ ملزم ارمغان اور ساحر سے تفتیش کے دوران منشیات کے لین دین میں شاہ زین مری کا نام بھی آ گیا۔ CIA ذرائع کا کہنا ہے شاہ زین مری منشیات کی خریداری میں ملوث ہے۔ ڈیفنس فیز 8 پر پولیس ناکے کو دیکھ کر ملزم شاہ زین گاڑی چھوڑ کر فرار ہوا تھا۔ واقعے میں استعمال گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ مقدمے کے مدعی برکت علی سومرو کا کہنا ہے مقدمہ درج کرانے میں 2 دن لگے۔ معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس حرکت میں آئی۔ شہریوں پر مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ارمغان سمیت دیگر کے خلاف گھیرا تنگ۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کا ہائی پروفائل کیس سے متعلق بڑا فیصلہ۔ ماہر FIE افسران پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کی ڈرامے بازی۔ پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان قریشی بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان بار بار بیان بھی تبدیل کر رہا ہے۔ لڑکی زما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ارمغان کے دوسرے مقدموں کی معلومات کے لیے افسروں کو مراسلے بھیجے ہیں۔ ملزم ارمغان کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہا تھا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، آئینی بینچ کے ممبران میں توسیع، مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم آئینی بینچ میں شامل۔ جسٹس صلاح الدین اور جسٹس شکیل احمد بھی رکن نامزد۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ نے مخالفت کی۔ علی ظفر اور بیشر گوہر کی بھی مخالفت۔ راجہ غضنفر علی خان، طارق محمود باجوہ، ابھر گل اور تنویر احمد شیخ کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کی منظوری۔ تمام وزیروں کی کارکردگی کا خود جائزہ لوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کابینہ میں شامل ہونے والے اراکین سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کا انتخاب آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ عوامی نمائندوں کے طور پر آپ سب کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ 1 سال میں مہنگائی میں خاطر خواہ کمی اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ مزید بہتری کے لیے انت تک محنت جاری رکھیں گے۔ کابینہ اراکین نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ PTI رہنما شبلی فراز نے کابینہ میں توسیع کو افسوسناک قرار دیا۔ ATC اسلام آباد کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت 10 وزیر لگا لے یا 100 اس سے فرق نہیں پڑتا، اتنے وزراء لا کر اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک اتحاد بننے جا رہا ہے۔ پاکستان درست معاشی سمت پر چل پڑا، عوام کے خدشے کم ہونے لگے، امید بڑھنے لگی۔ افسوس کے تازہ سروے میں پاکستانیوں نے معاشی بہتری کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 31% عوام کو اعتماد ہے کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی خدشات میں کمی کے لیے 2025 حوصلہ افزا سال رہا۔ رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے 1 پاکستانی اگلے 6 ماہ میں بہتری کی توقع کر رہا ہے۔
ملازمت کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی عوام کے اعتماد میں 19% اضافہ ہوا۔ سروے نتائج عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مضبوط معاشی پاکستان کا مثبت پیغام بھیجتے ہیں۔ پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے امید افزا قابل اعتماد ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں نئے انتظامی صوبے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ ایس ڈی پی آئی کے تحت گول میز کانفرنس میں ماہرین کی رائے۔ فرحت اللہ بابر نے کہا آرٹیکل 140A پر حقیقی معنوں میں عمل ہونا چاہیے۔ میاں عامر نے کہا زیادہ صوبوں سے انتظامی اخراجات میں اضافے کی باتیں درست نہیں۔ حیدر عباس رضوی کا کہنا ہے صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کی بات کرتے ہیں لیکن صوبائی کمیشن پر خاموشی ہے۔ کانفرنس میں نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کی تجویز بھی آئی۔ زاہد حسین اور ڈاکٹر عابد سلیحری نے بھی نئے صوبوں کے حق میں دلائل دی۔ ایشیا کی نمبر 2 ٹیم بن گئی ہے ابھی انڈیا کے بعد 2023 سے 1 سے 2 ٹورنامنٹ میں اچھا نہیں ہوا، عزت کے ساتھ ریزائن کیا اور چلے گئے۔ شکر ہے ہماری طرح نہیں ہے 10 ایونٹ وہ کر جاتا ہے ایک ہی چیمپئنز ٹرافی یا ورلڈ کپ جیتنے پہ۔ انگلینڈ میں کپتان پرفارم نہ کرے تو عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ 10 ٹورنامنٹ بھی ہار جاؤ تو بھی کپتان استعفیٰ نہیں دیتا۔ کامران اکمل نے قومی کپتان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کرکٹ کے سب سے بڑے پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں کہا جو روٹ نے کپتانی چھوڑ دی تو وہ آج سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ ہم نے سلیکشن کمیٹی 1 سال میں 5 بار تبدیل کی ہے۔ سسٹم کو مضبوط کر کے نئے کھلاڑیوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ سینئر کھلاڑیوں کو صرف بڑی ٹیموں کے خلاف کھلانا چاہیے۔ باسط علی بولے سینئر کھلاڑیوں کو ریسٹ دلایا جائے گا تاکہ دوبارہ واپس لائیں۔ افغانستان نے بہترین کھیلا، ایشیا کی نمبر 2 ٹیم بن گئی۔ اداکارہ اور میزبان نادیہ خان بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کے سامنے۔ عادی اور مصطفیٰ نے سب کو خوب ہنسایا۔ سوات سید الشریف کی مسجد اللہ اکبر میں نمازیوں پر فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق 5 زخمی، اسپتال منتقل۔ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی نہیں، ملزم مسجد میں کھڑے ہو کر جائیداد میں سے حصہ مانگ رہا تھا۔ جو سلوک کیا جاتا ہے ایک طرف اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، چوتھی 5ویں مرتبہ پائپ لائن پھٹ گئی ہے، اس وقت بھی پانی نہیں مل رہا ہے اس شہر کو، گرین لائن آج تک مکمل نہیں ہوئی، سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ تھا وہ نہیں ہو رہا، تو کیا ہو رہا ہے پھر؟ کراچی میں آئے دن پانی کی لائنیں پھٹ رہی ہیں۔ سندھ حکومت کی وجہ سے شہریوں کی زندگی اچھی رہی ہے اور یہ اسٹاک مارکیٹ کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ حکومتیں اپنی ہی غلط پالیسیوں کی زد میں ہیں۔ مہنگائی، بجلی اور ٹیکسز کے خلاف رمضان کے بعد ایسی تحریک لائیں گے جو حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، مشتبہ افراد نے 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ فوری کمیشن بنا دیں۔ کمیشن بن جائے تو ملٹری کورٹ سے متعلق 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا کیا بنے گا؟ جوڈیشل کمیشن کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مسر کے ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کمیشن بن بھی جائے تو 9 مئی کا فیصلہ عدالت کو ہی کرنا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا 9 مئی واقعات پر کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائیں؟ آپ نے درخواست میں لکھا 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیٹا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگائے گا۔ وکیل پی ٹی آئی حامد خان نے کہا جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ایک سرٹیفکیٹ یا ایف آئی آر کی کاپی تو لگا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دی تھی، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنا لی، پارلیمنٹ کے سامنے ریلی میں منشور کا اعلان کر دیا۔ طلبہ تحریک کی قیادت کرنے والے 27 سالہ ناہید اسلام پارٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ابتدائی طور پر 150 اراکین کی مرکزی کمیٹی قائم۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں مکمل ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے ناکامیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ تحقیقات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے حماس کی طاقت کو نظر انداز کیا اور اچانک حملے سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کی۔
حملے سے چند گھنٹے پہلے اشارے بھی ملے لیکن پھر بھی اسرائیلی فورسز نے کچھ نہیں کیا اور 7 اکتوبر کی صبح تک میٹنگز کرتے رہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ تصور کیا کہ اس کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس سرحدی بارڈر کسی کی بھی لیے خطرے کو روکنے کے لیے کافی ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات مصر میں جاری ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور قطر کے وفد کے درمیان آئندہ کے لائحہ عمل پر بات ہوئی۔ پی ایس ایل 10 کا شیڈیول جاری، میچز 4 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا پہلا میچ 11 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ فائنل 18 مئی کو لاہور میں ہوگا۔ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے کراچی میں کھیلے گی۔